أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام، سفر کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور اس امت کو آخری امت بنایا۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات پاس کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے بطور انعام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خلیل تھے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ صدیق نبی تھے۔ ان کو اللہ رب العزت نے آزمایا تو معلوم اس سے یہ ہوا اور اس کے تذکرے بھی قرآن پاک میں بکھیر دیے، امت کو سبق دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، جب تم کلمہ پڑھ لیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر شاید یہ سمجھو کہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، پھر یہ غلط بات ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں شاید تم اس گمان میں ہوگو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس جنت میں چلے جائیں گے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی دین کا کام نہیں، کچھ نہیں، بس جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہیں ایسے بے مہار چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،
کہ تم آزمائے نہ جاؤ، اور اللہ آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا۔ مولوی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ مولوی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے میں ایسے ڈاکٹر بناؤں گا۔ بچے سے پوچھنے آپ کیا بنو گے، کہے گا ڈاکٹر بنوں گا۔ ایک دن میرا بچہ اسکول سے آیا تو آ کر کہتا ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے پوچھا کیا بنو گے، تو میں نے کہا میں مولوی بنوں گا۔ تو ساری کلاس ہنس پڑی، تو بابا یہ ہنسے کیوں تھے؟ میں نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں ہے نا کہ مولوی کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، میرے بیٹے نے کہا مولوی بنوں گا، قاری بنوں گا، حافظ بنوں گا۔ تو جو والد کا نظریہ، جو والد کا مزاج ہوتا ہے، اولاد اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ جیسا والد ہوتا ہے اسی کے نقش قدم پر اولاد چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو جو والد کا نظریہ اور مزاج اور عقیدہ اور دین ہوتا ہے، اولاد اسی نظریے پر چلی جاتی ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں شرک اور بت پرستی کا رواج تھا۔ والد بت بنا بنا کے بیچتا تھا، بت فروش بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بتوں کو پوجتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بتوں کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام آزر تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ارشاد فرمایا۔ ہمارا کافروں کے ساتھ الہ ہونے میں، اللہ ہونے میں اختلاف اور جھگڑا ہے، رب ہونے میں جھگڑا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کافر بھی کہتے ہیں کہ چاند کو اللہ نے بنایا، ہم بھی کہتے ہیں چاند اللہ نے بنایا۔ کافر بھی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، بر و بحر، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی۔ رب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم بھی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں آ جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ الہ ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ہے، اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کی طرح ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ہے۔ وہ بے مثل بے مثال ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ، الہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، اللہ کے ساتھ، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، او مشرکو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والوں، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی ساتھ پکارنے والوں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور اپنے جن کو بلاتے ہو ان معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو، ایک مکھی بھی تم پیدا نہیں کر سکتے۔ بڑی مخلوق تو آسمان زمین تو دور کی بات ہے، اور چھوٹی سی مکھی ہے وہ بھی تم پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ،
اور پیدا کرنا تو اگلی بات ہے نا، یہی میری پیدا کردہ مکھی اگر تم سے کوئی ذرہ چھین کر لے جائے، چینی رکھ کر آگے بیٹھے ہو، تھوڑا سا ذرہ مکھی اٹھا کر لے جائے، این یسلبہم الذباب، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، این یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، تم اس سے واپس چھین نہیں سکتے، اور اس قدر کمزور ہو، پھر کہتے ہو انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ پھر تکبر کس بات کا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور انسان اکڑ کے نہ چل، اپنی تکبر کو اور غرور کے معیار کو ذرا نیچے رکھ، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تکبر کر کے نہ تو قدم مار کر، اللہ فرماتے ہیں میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ میرے بلند و بالا پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، تکبر کس پر کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، چاروں طرف شرک ہے، بت پرستی، بت فروشی ہے۔ اماں سے کہتے ہیں اماں میرا رب کون ہے؟ کہتی ہیں بیٹا میں تیرا رب ہوں۔ اچھا تیرا رب کون ہے؟ میرا رب تیرا باپ ہے۔ میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہتی ہیں تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ اچھا امنا نمرود کا رب کون ہے؟ کہتے بیٹا ایسی باتیں نہیں پوچھتے، اے آپ چھوٹے ہو ابھی، یہ بات آپ کو بڑے ہو کے سمجھ آئے گی۔ والد شام کو گھر آتا ہے، والد کو بیگم بتاتی ہیں کہ بیٹے نے آج یہ سوال کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، سمجھایا بیٹے آئندہ ایسا سوال نہیں کرنا، یہ بے ادبی کے سوال ہوتے ہیں، یہ گستاخی کے سوال ہوتے ہیں، ایسے سوال آئندہ نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے پرورش پاتے گئے، توحید کا درخت پروان چڑھتا چلا گیا۔ اللہ نے نبوت جو عطا فرمانی تھی، اللہ اب آزما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانا ہے، آزما رہے ہیں کہ یہ کہیں اپنے خاندان کے نقش قدم پر تو نہیں جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے فرماتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پیروی مت کیجئے، یہ تو اللہ کا رحمان کا نافرمان ہے۔ اب باپ نے جواب میں کیا کہا؟ اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے خداؤں سے پھر گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنے دین سے کیوں پیچھے ہو گئے ہو؟ آئندہ اگر میرے سامنے یہ بات کی لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا یہاں سے چلے جاؤ میرا گھر چھوڑ کے، یا میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ والد اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی، السلام علیکم۔ یہی شریعت مطہرہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر تم سے کوئی بحث کرنے لگے، علم نہیں ایسے بحث کری جا رہے ہیں، فرمایا اگر تم سے کوئی بحث کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہہ دو کہ یار میں تم سے بحث نہیں کرتا، بحث نہ کیا کرو۔ یا ایمان گنوا بیٹھو گے، ان بحث کرنے والوں میں سے کوئی ایک ایمان گنوا بیٹھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پر لینے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو لوں، بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لوں۔ اور ہم بغیر علم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، نور تھے یا بشر تھے؟ آپ کے علم کے بارے میں، جن کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہے، ان کے علم کے بارے میں بحثیں کی جا رہی ہیں۔ تو جو بندہ بحث کرتا ہے
ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان گنوا بیٹھتا ہے، ایک گھٹاتا ہے، ایک بڑھاتا ہے۔ فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی سے فرماتے ہیں سلام علیک، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، جب تک میرا رب مجھے روکتا نہیں ہے نا تب تک میں تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا کہ شاید تو اسلام قبول کر کے اللہ کے دامن رحمت میں آ جائے۔ یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگلا امتحان، بتوں کو توڑا، انہوں نے کہا فانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کہہ دیا یہاں تو لوگوں کے سامنے توحید بیان کرتے ہو، ذرا بادشاہ کے سامنے بھی بیان کرو نا، پتہ چلے کہ آپ توحیدی ہو، آپ توحید بیان کرتے ہو۔ اس موحد اعظم نے کہا چلو نمرود کے سامنے بھی اعلان حق کہہ دیتے ہیں۔ پروگرام طے ہو گیا۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم آ رہے ہیں، آؤ آج سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور ہم نے آج اپنے الہ کی مدد بھی کرنی ہے۔ عجیب الہ ہے کہ اللہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، یہاں معاملہ الٹ تھا کہ انسان اپنے الہ کی مدد کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر اعلان فرمایا، اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا نمرود تو ہزاروں خداؤں کا ماننے والا ہے، میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں ایک خدا کا نام لینے والا ہوں، تو ہزاروں کے در پر سر جھکاتا ہے، میری جبین ایک کے در پر جھکتی ہے، تو اپنے خداؤں کو بلا، میں اپنے خدا کو بلاتا ہوں۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے، جو موت دیتا ہے، مارنے پر آئے تو مچھر سے مار دے، بچانے پر آئے تو سمندر بھی اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا موت و زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ایسا، وہ خود بھی زندہ ہے، وہ زندگیاں عطا فرماتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس ذات کو مانتا ہوں، میرا اللہ تو، میرا خدا تو وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے۔ تو نمرود وہ پاگل تھا نا، اس کو بات سمجھ نہ آئی کہ ابراہیم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایسا بندہ جس پر پھانسی کی سزا تھی، جسے قتل کیا جانا تھا، اسے چھوڑ دیا، اور جو بندہ ایسے بے گناہ جا رہا تھا پکڑ کے مروا دیا۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، دیکھو وہ بندہ جا رہا تھا، موت نہیں تھی، میں نے دے دی اس کو، اور جس پر موت آنی تھی اسے میں نے چھوڑ دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اور میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ میرا خدا تو وہ ہے، تو اگر رب ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ذرا سورج کو اس طرف سے نکال، مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر حیران رہ گیا، اس کے جواب نہ بن پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دوسرا امتحان تھا۔ پھر اپنے بچے کو ذبح، بچہ ہوا، اس حالت میں کہ آپ بڑھاپے کی حالت میں تھے، حکم ہوا پیار نہیں کرنا، پیار صرف اللہ سے کرنا ہے، بچے سے نہیں پیار کرنا۔ بچے کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑاؤ، ایسی جگہ جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی جان، نہ نام و نشان، نہ زندگی کے آثار، چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے واپس جانے ہیں نا، پہاڑی کی اوٹ میں جب پہنچے ہیں، اونٹ سے اترے اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا تو نے جو کہا میں نے وہ کیا، تو نے کہا بچے کو چھوڑ دو، لے میں نے چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ آپ عرب میں دیکھتے ہیں، ہر چیز، ہر پھل، ہر موسم میں آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ دعا قبول ہوئی۔
اب بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، بیٹا بڑا ہوا بھی ذبح کر دو، کر دیا۔ جب سارے امتحانات سے فارغ ہوئے اللہ نے فرمایا بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی، بیت اللہ بھی بن گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا، جو میں نے موضوع اٹھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نبی علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے قبول فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے وہ رسول بھی بھیج دے جو تیرے خزانے میں ایک ہے۔ ایک ہی رسول تھا، وہی مانگ لیا، اور اس کا کام کیا ہوگا؟ یزکیہم، جو تیرے بندوں کے دل کا تزکیہ فرمائیں گے، دل صاف کریں گے، تزکیہ کریں گے، برائیاں دلوں سے نکال کر، برائی مٹا کر اس میں روشنی ڈال دیں گے، یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، با اختلاف روایات 2 ربیع الاول بھی ہے، 7 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور جمہور کے مطابق 12 ربیع الاول بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے کہ ابھی ہم دعا کر کے مسجد سے باہر نکلیں اور فرشتے ہماری دعا کا ثمرہ لے کر کھڑے ہوں، لے حضرت جی آپ نے دعا فرمائی ہے نا اندر، وہ یہ لے لیں آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ فرشتے پہلے یہ تصور ہوتا ہے دن میں کہ پہلے ہم یار دعا ہی قبول نہیں ہوتی، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتایا، شام کو پھر آگے مولانا صاحب وہ تو کیا تھا، وہ تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں، ہاں جب بندہ اکتا جائے اور کہنا شروع کر دے یار وہ تو سندا ہی نہیں، وہ تو قبول ہی نہیں کرتا، پھر اللہ فرماتے ہیں جب یہ مایوس ہو جاتا ہے نولہ ما تولا، پھر اس جس طرف جاتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی سے قرضہ لینے جائیں، یار 10,000 روپے قرضہ چاہیے لیکن مجھے پتہ ہے تو انہیں دینا نہیں ہے، ایسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یار قرضہ چاہیے 10,000 لیکن مجھے پتہ ہے تو انہیں دینا نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے اچھا تیرے دل میں یہ تھا دینا نہیں ہے نا، چل نہیں دیتا جا۔ تو جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے کسی سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی دعا کی قبولیت میں وہ چیز رکاوٹ آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، دعا قبول اس وقت ہو گئی تھی لیکن اس کی قبولیت کا ظہور 4000 سال کے بعد ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ درود یہ پسند ہے، کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس میں میرے جد امجد ابراہیم کا ذکر ہے، وہ درود بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔